ڈاکٹر صاحب ایک تو حکومت نے قورم کی نشاندہی کیوں کی ہے اور دوسرا یہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو چلا کون رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی کام بھی سلیقے سے اور جمہوری قدروں کے مطابق نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے. اب یہ غیر جمہوری رجحانات ہی ہوتے ہیں نا کہ پارٹی کے 3 ممبران اکڑ جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنی مرضی کرنی ہے, ان کو سپورٹ بھی مل جائے گی کیونکہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے پیچیدہ ہوں, تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. جہاں تک قورم کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ ان کے ممبران نہ جائیں. اچھا یہ عام طور پہ حکومتیں کرتی ہیں اور اپوزیشن بھی کرتی ہے یہ کام, حکومت بھی. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے اگر حکومت نے ایسا سوچا ہے تو؟ وہ میرا خیال ہے ٹائم گین کرنا چاہتے تھے کہ ان 3 بندوں کو کنونس کیا جا سکے. 3 بندوں کی جو آرگومنٹ ہے وہ پرسنلائزڈ قسم کی آرگومنٹ ہے اور وہ اس قسم کی آرگومنٹ ہے جس میں لاجک کم ہے, ایموشن زیادہ ہیں. اور اپنا جو بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے نا کہ میں جسٹیفائیڈ ہوں, میں مظلوم ہوں, باقی ظالم ہیں. یہ ہماری پالیٹکس کا ایک بڑا وتیرہ ہے کہ یہ جو ہے نا جسے جو ہے نا مظلومیت سنڈرم جسے ہم کہتے ہیں. لیکن وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں ہمارے پاس زیادہ لوگ نشستیں ہم زیادہ لے سکتے تھے تو آپ الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں نا. آپ الیکشن میں پیسہ خرچ ہوتا ہے. سینٹ کے الیکشن میں اس سے پہلے جو سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے وہ ذرا اس کو مطالعہ کر لیں, جو اس سے پہلے ہوئے تھے ان میں پیسہ لگتا ہے. اور یہ کہنا what is the evidence؟ دیکھیں نا یہ ممبران کوئی اتنے پرومیننٹ ممبران نہیں ہے. اگر میڈیا نہ ہوتا اتنا بڑا تو ان کو ہم جانتے بھی نہ ہوتے. تو یہ کوئی اتنے پرومیننٹ نہیں ہے کہ ہم وہ کہیں کہ ہم 8 سیٹیں لے سکتے تھے. وہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. اور پھر اپوزیشن کو کورٹ میں گئی ہے اور وہ بھی بڑا انیوژل ہوا ہے کہ کورٹ نے ایک سیٹنگ میں فیصلہ کر دیا. ورنہ جنرلی 26ویں ترمیم کے بعد کورٹس لٹکاتے ہیں پولیٹیکل ایشوز کو, اور سپیکر کو نوٹس بھی نہیں دیا. ورنہ سپیکر کو وہ نوٹس دیتے کہ بھائی آپ نے سیشن کیوں نہیں کال کیا, یا آپ سیشن کال کریں. جو ہے سپیکر نے انکار تو نہیں کیا نا. کیا تو سپیکر کہے میں نہیں بلاتا, پھر کورٹ یہی بات تو علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں نا. یہ ایشو دیکھیں, یہ ایشو اتنی جلدی سیٹل نہیں ہوں گے, چاہے وہ 11 کینڈیڈیٹ رہ جائیں یا 14 بن جائیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب صحیح فرما رہے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, صحیح غلط نہیں ہوا کرتا پالیٹکس. نہیں, آرٹیکل 65 کی جو بات کر رہے ہیں, آرٹیکل 65 ہے وہ انٹرپریٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آرٹیکل 65 میں آج تک اسمبلی کا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اوتھ باہر ہوا ہے. اسمبلی کے اوتھ ہمیشہ اسمبلی کے فلور پہ ہوتے ہیں. یہ پہلا ہے پاکستان کی ہسٹری میں. اگرچہ چیف منسٹر کے اوتھ کسی اور نے لیے ہیں, چیف منسٹر کا اوتھ گورنر لیتا ہے, تو چیف منسٹر کا اوتھ ایک دفعہ چیئرمین وہ نیشنل اسمبلی کے سپیکر نے لیا تھا, ایک دفعہ پریزیڈنٹ آف پاکستان. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ یا سپیکر کے انکار کی صورت میں چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا. دیکھیں نا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی کے سپیکر نے انکار نہیں کیا, ڈیٹ دی ہے 24 جولائی کی. اچھا, تو ہائی کورٹ نے ایک سٹنگ میں فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ان کا ڈسکریشن ہے, کر سکتے ہیں. لیکن یہ معاملہ کل سیٹل نہیں ہوگا, یہ معاملہ چلے گا. تو کل الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا, وہ کل صبح ہی پتہ لگے گا الیکشن کا جو ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اچھی بھلی چیز کو بھی خراب کرنے میں ماہر ہو گئے ہیں, اور اس طریقے سے سیاست کا مستقبل پاکستان میں مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی سیاستدان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیاستدان اپنے معاملات, اپنے مسائل, اپنے تنازعوں کو حل نہیں کر سکتے. کبھی وہ عدالت کے پاس جاتے ہیں, کبھی وہ ایکسیپشن کریٹ کرتے ہیں, گورنر صاحب اوتھ لیں, کبھی گورنر صاحب پارٹی بن جاتے ہیں پالیٹکس کے اندر. تو ہماری پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا اس پاکستان میں اب سیویلین پالیٹکس کا حشر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ جو انڈیکیشنز ہیں نا, یہ اس قسم کی انڈیکیشن ہے جو ہم نے پارلیمنٹری سسٹم میں پہلے بھی دیکھی ہیں. 58 سے پہلے ہم نے یہ منظر دیکھے ہیں ریکارڈ پہ, اگر آپ اس کو چیک کریں تو اس قسم کا اسمبلی کی پرواہ نہ کرنا, رولز کو وائلیٹ کرنا, نئے پریسیڈنٹس کریٹ کرنا, یہ ویسٹ پاکستان اسمبلی میں بھی ہوتا رہا ہے. اس سے پہلے پنجاب اسمبلی میں, کے پی اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں ہوا ہے, اور ایسٹ پاکستان میں تو بہت کچھ ہوا ہے جو ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیشین کو ماضی سے سبق لینا چاہیے. کہیں یہ نہ ہو
کہ سیاستدانوں کی کشتی الٹ جائے اس ملک کے اندر، بس اس سے زیادہ نہیں میں کہنا چاہتا۔ آپ 3 ماہ تک کی کرتے ہیں، اس میں تو نہیں ہے 3 ماہ تک تو نہیں ہے کچھ؟ نہیں 3 ماہ کی بات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کسی کا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات کو خود طے نہیں کر سکتے تو پھر کوئی اور آ کے طے کرتا ہے، کوئی اور آ کے طے کرے گا معاملات کو۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے کوئی سبق سیکھا جائے گا اس اتحاد سے، اور آگے مستقبل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہو سکتا ہے کوئی اتحاد حکومت اپوزیشن کے درمیان؟ دیکھیں یہ لوکلائزڈ پروونشل ایشو ہے، اور یہ اگر رہا تو لوکلائزڈ ہی رہے گا، یعنی پروونشل لیول سے آگے نہیں جائے گا۔ اچھا، کیونکہ آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی نیشنل لیڈرشپ ہے وہ انوالو ہو جاتی ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس قسم کی ریکنسیلیشن کے موجودہ کانٹیکسٹ میں حق میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ریکنسیلیشن کرنی ہے تو اس کے لیے اپروول کی ضرورت ہے، اور وہ اپروول جب تک نہیں ہوگی ریکنسیلیشن نیشنل بیسس پہ نہیں ہوگا۔ ہاں ایک پروونس کے اندر ایک وہ جو ہے پروونشل اسمبلی ہے یا گورنمنٹ کی ورکنگ ہے، اس میں وہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹنگ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، وہ کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ سے کچھ کنسیشن لینی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کو کچھ یہ لینا ہوتا ہے کہ اسمبلی میں گورنمنٹ پہ گوشمالی زیادہ نہیں کریں گے اپوزیشن والے۔ تو اس قسم کا ریسٹرینٹ کا کوآپریشن کا ماحول ایک لوکلائزڈ ایشو کے طور پہ چل سکتا ہے، لیکن جب آپ نیشنل لیول پہ جائیں گے تو وہاں پھر فیڈرل گورنمنٹ اور بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ آ جائیں گی، اور وہاں ہمیں کوئی اس وقت ایسی ریکنسیلیشن کی ماحول نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اگر آپ نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن لانا چاہتے ہیں تو یہ گرفتاریوں کا ایشو ہے، مقدموں کا ایشو ہے، 9 مئی کا ایشو ہے، یہ بیچ میں انوالو ہو جاتا ہے، تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ اگر نیشنل لیول پہ ریکنسیلیشن کرنی ہے تو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور ان کو ایک سائڈ پہ رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کو ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے تو لوکلائزڈ ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، کہیں اور پروونس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نیشنل فریم ورک میں کوئی ارینجمنٹ کے ہمیں فی الحال امکانات نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر یہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یہاں اگر مل کے بیٹھے ہیں تو خان صاحب کی تائید اور حمایت سے ہی بیٹھے ہیں نا،